ایک تو چلیں اکانومی سٹیبل ہے ہی نہیں، ہماری یوتھ تباہ ہو رہی ہے. کیا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس طرح کا ہو چکا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ڈائریاں لے کے آئے گا. جن گھروں میں اتنے کم کرو سکھو گے تو اگر گورنمنٹ سرکاری جاب کرتا ہے تو فوراً تھانوں رشتہ لا. مثال ہے شاہد انور کی مثال ہے، کروڑ روپے کا گھر گفٹ کر دیا. آج کی میری ویڈیو پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر ہے. ایک تو چلیں اکانومی سٹیبل ہے ہی نہیں، وہ تو کسی سر جوگے ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ تباہ ہو رہی ہے، اس تباہی کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس طرح کا ہو چکا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہمیں جابس نہیں ملتی، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ آج میرا کانٹینٹ رائٹر نا میرے پاس یہ دیکھیں، یہ ڈائریاں لے کے آئے کہ سر اس کے اوپر کانٹینٹ بنانا ہے، ویڈیو شوٹ کرنی ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ہماری یوتھ پڑھنے کے باوجود، ڈگریاں لاکھوں روپے لگا کے باوجود ان کو جابس نہیں ملتی. جن کے بچے ہوتے ہیں، والدین ان کو پڑھاتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کے، ایک ایک دو دو جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں کہ گھروں کا وہ چولہا جلائیں گے، اور جب وہ جاب کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کو جابس ہی نہیں ملتی. تو میری تو زبان الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں کس طرح سے آج یہ بیان کروں. خیر، یہ اسکرپٹ کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جو موجودہ حالات ہیں وہ تو میں ویسے ہی آپ کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں. اب دو تین چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی ہے، وہ الگ سے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب جب ایک بندہ پڑھتا ہے، ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے، اور جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے باہر، ایک تو وہاں پہ سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو فٹ پاتھ کے اوپر آپ جائیں گے، درختوں کے اوپر پیسے لگے ہوں گے، وہاں سے آپ نے توڑنے ہیں اور گھر لے جانے ہیں. بہترین قسم کا یہ کام. پھر جب وہ بچہ باہر نکلتا ہے، کام کی تلاش میں ہوتا ہے، آفیسز میں ٹھوکریں کھاتا ہے جا کے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکل لائف، پروفیشنل لائف اتنی آسان نہیں ہے. پھر اس کے اوپر ہم آگے چلے جاتے ہیں کمپنیز کے اوپر. اگر ہم کمپنیز کی بات کریں تو ہمارے پاکستان میں تو اس طرح کی صورتحال ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کی اگر میں پہلے ابھی بات کروں، میں گورنمنٹ سیکٹر کی بھی بعد میں بات کروں گا، پہلے ابھی پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں حالات اس قدر رائٹ ناؤ خراب ہوئے ہیں کہ ایک بچہ جب وہ انٹرنشپ کے لیے آتا ہے یا دوسرا آتا ہے تو اس کو 15-20 ہزار روپے بھی کمپنیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی. اب میری یوتھ کو کیا گزارش ہے، میری طرف سے ریکویسٹ بھی ہے، جب آپ نکلیں باہر جاب کے لیے نکلیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی جاب مل رہی ہے، انٹرنشپ مل رہی ہے، یہ نہ پوچھا کریں پیڈ ہے، پیسے کتنے دیں گے، فیسلٹیز کیا ہیں. او یار تسی بس وڑ جاؤ سسٹم وڑو، اتھے جاؤ، اتھے کام کرو، سکھو گے تو اگے جاؤ گے نا، کوئی چیز تمہیں آئے گی، پھر تمہارے اگے کوئی پروموشن ہوئے گی، کوئی پیسے لبن گے، کسی جگہ تسی ڈیمانڈ اپنی سیلری دی کر سکتے ہو. تسی اتھے جا کے منہ کھول کے کہندے ہو جی اور سانو لاکھ روپیہ دے دو، 50 آندا جاندہ کچھ نہ ہوئے. یہ تو کوئی گل نہ ہوئی نا. پھر کمپنی بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی، حالات اس طرح کے ہیں، سروائیول موڈ پہ ہیں. اب اگر انڈیا کی یا دوسری کنٹریز کی ہم بات کریں تو ہر سال میں 1 یا 2 یونیکارن نکل رہے ہیں. اور مزے کی بات، ساڑھے تو اتنے پاپ کارن ہی بس چلتے رہتے ہیں، پاپ کارن ہی ایک وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ کانٹینٹ رائٹر نے بتایا کہ سر پچھلے کوئی پتہ نہیں کتنے عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہمارے تو کوئی یونیکارن ہی نہیں نکلا. اور یہ بھی جو پاپ کارن والی بات ہے، یہ میرا جو زہیل لڑکا ہے، یہ مجھے اس نے بتائی کہ یہ پاپ کارن ہی سر بیچ میں نکل رہے ہیں، تو وہ بات اس میں میں نے ایڈ کر دی. انڈیا میں کچھ سال پہلے مکیش امبانی نے اپنے ایک امپلائی کو کروڑ روپے کا گھر گفٹ کر دیا. اب آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. اور لیکن بڑے ہی افسوس کی بات، بڑے انتہائی افسوس کی بات کہ ہماری یوتھ، اور ہمیں شروع سے ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ہم گورنمنٹ جاب کی طرف جائیں، اور جب گورنمنٹ جاب کی طرف آپ جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کی اپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ٹوٹلی اگر 30,000 اپلیکینٹ ہے تو اس میں جاب کی اویلیبلٹی 2 4 5 صرف لوگوں کی ہوتی ہے، حد مار کے اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور مجبوری بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے منہ اٹھا کے ہر بندہ گورنمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. شروع سے ہم یہ چیز جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گورنمنٹ گورنمنٹ. اور اس کے دوسرا ایک پہلو دیکھا جائے جو شادی کا پہلو ہے، جب آپ رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو آگے والوں کے بھی جو ہوتا ہے جی کہ او تہاڈا جڑا منڈا ہے گورنمنٹ سرکاری جاب کرتا ہے تو فوراً تھانوں رشتہ لگ جاتا ہے. کوئی اپنی مینٹیلٹی جو ہے نا ہم لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں جی سرکاری جاب ہوگی ہاں رشتہ، پرائیویٹ ہوگی اوہو نہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا تاثر ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ یار پرائیویٹ ہوگی وہ سیف نہیں ہے، یہ ہے. تو جب تک پرائیویٹ سیکٹر سیف نہیں ہوگا تھوڑے رشتے بھی نہیں ہوں گے، تھوڑے نکاح بھی نہیں ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ معاشرے میں نکاح نہیں ہو رہے، کیوں؟ کہ لوگ ابھی سٹیبل نہیں ہیں. سٹیبل کیا؟ اب گورنمنٹ کا، حکومت کا کام تو نہیں ہے نا کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں نوکریاں دیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کریں، پرائیویٹ سیکٹر پہ لوگوں کا اعتماد آئے گا، تب جا کے لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی نوکریاں طریقے سے آئیں گے.
اب جب یوتھ کو بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی کرٹیسزم آپ کے اوپر کرنا چاہتا ہوں, میری یہ دلی ایک وہ من کی بات, آتما کی بات آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نا جب ذرا جاتے ہو تو ذرا وہ مفتی صاحب ہیں ایک, تو وہ کہتے ہیں جب آپ جاؤ نا تو تیزاب سے اپنے دان چھانت اپنا ذرا ویل ڈریس ہو کے جاؤ تاکہ ایک پریزنٹیبل ہو. اور وہاں پہ جا کے منہ پھاڑ کے یہ نہیں کہنا کہ لاکھ دے دو 1.5 لاکھ دے دو. اگر آپ نیو ہو اور آپ کو کچھ آتا تھوڑا بہت بھی ہے تو ادھر جا کے کہو کہ ہاں بھائی ہم کمپنی کے ساتھ چلیں گے, کمپنی ہمیں جو آفر کرے گی تو ہم اس طرح چلیں گے. تو سلو اینڈ اسٹڈی ایک پروسیس ہوتا ہے. اور اب اگر آپ دیکھو 20-25 لاکھ روپے لگا کے اور وہاں پہ جا کے اس طرح کی باتیں کرو, کوئی کمپنی آپ کو کسی اینگل سے نہیں رکھے گی. اور جب آپ کی فار ایگزامپل یہاں پہ سروائیول نہیں ہو رہی, اب کمپنی کی صورتحال اس طرح ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر مضبوط نہیں ہے تو آپ کو 20-25 ہزار ہی اوبویسلی اسٹارٹنگ میں آفر کرے گا. لیکن آج کل کے ہمارے یوتھ کا بیہیویئر ایسا ہے, وہ کہتے ہیں او نا جی نا اسی تے 1-2 لاکھ تو کٹ لینا ہی نہیں. اگر اس طرح کی صورتحال یہاں سے نکلو باہر, کینیڈا جاؤ, دبئی جاؤ, آگے پیچھے جہاں جانا ہے, لیکن ہجرت کرو. ہجرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, ٹھیک ہے. اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اگر آپ پاکستان میں سٹیبل نہیں ہو رہے, آپ کو اپرچونٹی نہیں مل رہی, تو آپ کے اوپر پاکستان کا ٹھپا تو نہیں لگا ہوا. ٹھپا لگا ہوا ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہاں سے ہجرت کرو نا. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, آپ دبئی جاؤ, سعودیہ جاؤ, وہاں پہ جا کے کام کرو, کوئی بھی کام ملے. اب یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے آپ نے اگر دوسرے ملک میں جانا تو وہاں پہ بھی آپ کو کرسی پہ ہی بیٹھے بیٹھے چائے پانی سارا ملے گا. نہیں, ادھر آپ لیبرنگ کرو گے, ادھر آپ کام کرو گے, مزدوری کرو گے, گاڑی چلاؤ گے, کچھ بھی کرو گے, اوبر ایٹ چلاؤ گے. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ یہاں کے مقابلے میں آپ کو ذرا زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا, آپ اپنے گھر والوں کو بھیجو گے اور وہاں پہ بھی آپ اچھا ایک اسٹیبلش کر سکتے ہو, اپرچونیٹیز ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے جاؤ گے پہلے سال ہی آپ وہاں پہ جو ہے نا مکیش امبانی بن جاؤ گے یا آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے, بلینئر بن جاؤ گے. ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں جاؤ گے, ٹائم دو گے, 10 سال لگیں, 5 سال بنے. آپ کے سامنے ایک مثال ہے, شاہد انور کی مثال ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے غریبو یہ دیکھو, یہ میری گاڑی دیکھو فلان, لیکن اس کے پیچھے کوئی بندہ اس کی ایفرٹ دیکھتا ہے کہ اس نے کتنے سال کی ایفرٹ کی. وہ خود بتاتا ہے میں سعودیہ گیا, دبئی گیا, یو کے گیا, میں نے مزدوری کی, میں ادھر چکن کی شاپ میں کام کرتا تھا. تو وہ بندہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہے. تو اپنے آپ کو ذرا ڈاؤن ٹو ارتھ کریں. اب اگر ہم دوبارہ آتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر, پرائیویٹ سیکٹر کیا کرتے ہیں جی کہ حکومت کہتی ہے جی پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل زمین کے ساتھ ہی لگا دو, ان کو چنوا دو, ان کو تو بس کسی کھاتے کا رہنے دو تاکہ جو ہے نا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں. پاکستان کو ہم نے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. ترقی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو اسٹرانگ کیا جائے, ریئل اسٹیٹ کو اسٹرانگ کیا جائے, ہمارے بچوں کو ریئلٹی دکھائی جائے, جو کہ خاص طور پہ یوتھ 20-25 لاکھ عوام ہر سال نکل رہی ہے اور آگے ہمارے پاس جابس ہی نہیں ہیں. تو جابس پرائیویٹ سیکٹر نے زیادہ کریٹ کرنی ہے, ہماری گورنمنٹ نے کریٹ نہیں کرنی.